آج کی ہماری گفتگو سجدہ تلاوت کے آداب اور ان کے احکام سے متعلق ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فسجدوا إلا إبليس۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، آج کی ہماری گفتگو سجدہ تلاوت کے آداب اور ان کے احکام سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے، آپ سب کو حق بات سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان من، بارگاہ لم یزل میں سجدہ آدمیت کی معراج ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو کائنات عرشی و فرشی کی فضیلت ملی، وہ فقط ایک سجدہ کی وجہ سے تھی۔ مالک لا یزل کے ہاں یہ عمل سب سے پسندیدہ ہے کہ بندہ اپنی جبین نیاز کو اس مولائے لم یزل کے سامنے جھکا دے۔ یہ اپنی کم مائگی کا احساس اور اللہ رب العزت کے طاقتور ہونے کی علامت ہے کہ بندہ اپنی شان اور عظمت اللہ رب العزت کے قدموں میں رکھے۔ جب بھی کوئی بندہ اس رب العالمین کے سامنے سرمسجود ہوتا ہے تو شیطان کی کیفیات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ شیطان روتا ہے کہ یہ ایک سجدہ تھا، اگر میں کر لیتا تو میرا عروج جانے کہاں ہوتا۔ وہ پچھتاتا ہے کہ وہ اسی ایک سجدے کی وجہ سے میں رادہ درگاہ ہوا اور یہ بندہ اللہ کا مقرب بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ تلاوت کرتے کرتے آیت سجدہ پہ پہنچتا ہے اور پھر آیت سجدہ پہ وہ سجدہ بھی کر لیتا ہے تو شیطان ایک طرف ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ ہائے افسوس میری بربادی، میں نے اس بندے کو سجدے سے کتنا دور رکھا اور یہ پھر بھی سجدہ کر رہا ہے۔ گویا یہ وہ عمل ہے جو شیطان کو تکلیف دینے والا ہے۔ نارمل سجدہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن سجدہ تلاوت یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ میں آگے جا کے وہ ڈسکس کرتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ اور بات تو حقیقت یہ ہے کہ جو یہ ظاہری سجدہ ہے، سجدہ تلاوت،
یہ عرش والوں کی طمانینت کا باعث بنتا ہے۔ عرش والے خوش ہوتے ہیں کہ جب اللہ انسان کو بنا رہا تھا اس وقت انہوں نے یہی اعتراض کیا تھا نا کہ اللہ یہ تیرے تابع فرمان بندے نہیں ہوں گے، یہ زمین میں جا کے فساد انگیزی کریں گے، مولا تو ان کو اپنا نائب بنا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو جب بندے سر مسجود ہو تو اللہ رب العزت وہ فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ کہتا ہے، بتاؤ تم کہتے تھے کہ یہ فساد بپا کرے گا، میرا حکم نہیں مانے گا، اب دیکھو یہ سجدوں میں ہیں یا نہیں، یہ میری تابع داری کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو قرآن پاک میں تلاوت کے دوران 14 سجدے آتے ہیں، 4 سجدے پہلے آدھے قرآن میں ہیں اور بقایا 10 سجدے اگلے آدھے قرآن میں ہیں۔ اب سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی دونوں صورتیں ہیں، اگر بندہ کھڑے ہو کے کرے یا پھر نمبر 2 بیٹھ کے کرے۔ اس میں 2 مرتبہ تکبیر ضروری ہے۔ نماز میں اور سجدہ تلاوت میں فرق یہ ہے کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر اور خارج ہونے کے لیے السلام علیکم کہا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت میں یہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ سجدہ تلاوت میں سجدے میں داخل ہونے کے لیے بھی تکبیر اور خارج ہونے کے لیے بھی تکبیر ہو۔ بندہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہی اللہ اکبر کہے، سجدے میں جائے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جتنا اس کا دل کرے وہ پڑھے اور اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے، اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو۔ اگر نوجوان ہے اور صحت اچھی ہے تو کوشش کیجیے، افضل یہ ہے کہ بندہ کھڑا ہو کے قیام سے سجدے کی طرف جائے، یہ افضل ہے۔ تو اگر کوئی کھڑے ہو کے بار بار 14 مرتبہ وہ نہیں جا سکتا، اگر پورے قرآن پاک کے سجدے اکٹھے ہو تو 14 میں اس انداز کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وگرنہ تو صاحب ذرا جب تلاوت کر رہا ہے بندہ تو وہ ایک ہی سجدہ ہے اس کا، تو افضل یہ ہے کہ وہ پہلے کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، وہ سجدے میں چلا جائے اور اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے سے کھڑا ہو جائے، یہ اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ اب قرآن پاک میں جو سجدے کا حکم دیا گیا، آخر کیا چیز ہے جس کے بارے میں بار بار حکم دیا کہ سجدہ تلاوت لازمی ہے؟ قرآن پاک میں جہاں عظمت و بزرگی کی بات ہو فرشتوں کے سامنے، کہ فرشتوں میں سے ایک نے انکار کیا تھا، جہاں فرشتوں کے سامنے سجدے کی بات ہو تو اللہ وہاں پہ حکم دیتا ہے کہ سجدہ لازمی کرو۔ بعض اوقات زمین و آسمان کے سر مسجود ہونے کی باتیں ہیں، وہاں پر بھی کہ جب ساری کائنات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے تو اے بندے تو اپنے رب سے کیوں غافل ہے؟ جب کائنات کی ہر شے رب ذوالجلال کے سامنے سر مسجود ہے تو اے بندے تو کیوں تکبر کا شکار ہو کہ اللہ کے حضور سجدے میں نہیں آ رہا؟ سورہ اعراف کی پہلا سجدہ جو قرآن پاک میں ہے، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ ہر وقت اس کی تسبیح بجا لاتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور ایمان والے اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں۔ پھر سورۃ الرعد میں فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کائنات کی ہر شے چاہے وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، طوعا و کرہا،
چاہے وہ خوشی کے ساتھ ہے یا ناپسندیدگی کے ساتھ، وہ اللہ رب العزت کے سامنے سربسجود ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے سائے صبح و شام ان کے اوپر ہے۔ سورۃ النحل میں ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ رب العزت کے سامنے سربسجود ہے۔ من دابہ، سارے کے سارے چرند پرند، والملائکہ، اور سارے کے سارے فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور ان میں سے کوئی تکبر نہیں کرتا اللہ کے سامنے۔ یہ ایک انسان ہے جو اڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے مالک لا یزل کے سامنے۔ پھر فرمایا سورۃ الاسراء میں ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، ایمان والوں کی علامت یہ ہے جو اس سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں، ان کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، ان کی علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جاتا ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں۔ سورہ مریم میں ہے اولئک الذین انعم اللہ من النبیین من ذریۃ آدم، اب یہاں ایمان والوں کے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے ایمان والے گزرے ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے جن پہ اللہ رب العزت نے انعام کیا وہ نبیوں میں سے تھے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سواری کی، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ان میں کچھ حضرت ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے تھے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے ہدایت سے نوازا، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو سلیکٹ کر لیا، چن لیا، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، ان کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، وہ روتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے سربسجود ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الحج میں ہے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کائنات کی ہر شے چاہے وہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، والشمس والقمر، چاہے وہ سورج ہو یا چاند ہو، والنجوم والجبال، چاہے وہ ستارے ہو یا پہاڑ ہو، والشجر، یا درخت ہو، والدواب، یا جانور اور پرندے وغیرہ ہو، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی جو حق بات کو تسلیم کرنے والے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب حق ہو گیا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جو اللہ کی اہانت کرے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، ایسے شخص کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سورہ فرقان میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، کہ اللہ کے نافرمانوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں، وَمَا الرَّحْمَنُ، کون رحمان، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو۔ جب نبی ان کو کہتے کہ سجدہ کرو تو پھر ان کے الفاظ یہ ہوتے، وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور وہ بھاگنے میں جلدی کرتے تھے۔ سورۃ النمل میں ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت کے سامنے کائنات کی ہر شے سجدہ ریز ہے، وہ ہر چھپی ہوئی شے کو نکالتا ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ سورۃ السجدہ میں ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا،
ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں خروا سجدا، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ اللہ رب العزت کی حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ سورۃ الصاد میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، وظن داؤد انما فتناہ، حضرت داؤد علیہ السلام کو جب یہ احساس ہوا کہ ان کو آزمایا جا رہا تھا، فاستغفر ربہ، انہوں نے فوراً رب ذوالجلال کے سامنے استغفار کیا، وخر راکعا واناب، اور وہ فوراً رکوع میں چلے گئے، واناب، اور توبہ کی۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ یہ لوگ جو اللہ رب العزت کے سامنے تکبر کرتے ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، اور ایسے لوگ اللہ رب العزت کے سامنے رات میں بھی اور پورا دن بھی تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں، وہم لا یسأمون، اور وہ مایوس نہیں ہوتے۔ ایمان والوں کی علامت ہے۔ سورۃ النجم میں ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس بات سے تعجب کے اندر ہو، وتضحکون، اور مذاق اڑاتے ہو قرآن پاک کا، ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو، وانتم صامدون، اور تم سینے چوڑے کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ ہونا کیا چاہیے؟ فاسجدوا للہ واعبدوا، کہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ 13واں سجدہ قرآن پاک میں سورہ انشقاق میں ہے فما لہم لا یؤمنون، اور ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور اللہ کے نافرمانوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں لا یسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اور سورۃ العلق میں آخری جو 14واں سجدہ ہے کلا لا تطعہ، اے حبیب مکرم ان کی کبھی بھی اتباع نہ کرنا، یعنی کافروں کی، واسجد واقترب، جتنے سجدے اختیار کرتے چلے جاؤ گے اتنا اللہ کا قرب ملتا چلا جائے گا۔ یہ 14 سجدے ہیں قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ۔ میں نے کوشش کی کہ ان کا ترجمہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ پتہ لگے کہ ان سجدوں کی آیات میں ہے کیا۔ کہیں ایمان والوں کی بات ہے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب قرآن پاک کو سنے تو ان کی پیشانیاں تیزی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے سربسجود ہو جائے، اور اللہ کے نافرمانوں کی علامات میں سے یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے حکم ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو فوراً کوشش کی جائے سجدہ کیا جائے۔ اب ایک مت بنی ہوئی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو تو سامنے قرآن پاک رکھا ہو اسی کے اوپر سجدہ کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پہ رکھنے کا، جو ہم نے کل مسائل میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پیشانی اور ناک یہ زمین پہ ہو۔ اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً سجدہ تلاوت کیا جائے۔ بعض اوقات آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ تلاوت کا سجدہ کیا جا سکے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو جیسے آسانی ہو، اگلی نماز میں ہو یا اس سے اگلی مرتبہ ہو، یا آپ 14 سجدے اکٹھے کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو مؤخر کرنا ٹھیک نہیں۔ جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو 14 سجدے مکمل کر لیا جائے۔ اب کون سے اوقات ہیں جن میں سجدہ کرنا چاہیے؟ تو وہی اوقات جن میں نماز نہیں پڑھ سکتے ان میں سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ ہر وقت میں آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت اگر کاٹ کاٹ کر پڑھی جائے، جیسے میں نے ابھی پڑھا کہ تھوڑی سی آیت پڑھی، اس کے بعد پھر ترجمہ کیا، پھر آیت پڑھی، پھر ترجمہ کیا، کیونکہ پوری آیت تلاوت کے انداز میں نہیں ہوئی تو اس صورت میں سجدہ لازم نہیں ہوتا۔ اگر اسی طرح کوئی پڑھ رہا ہو، بتا رہا ہو، لکھ رہا ہو تو اس کے اوپر سجدہ لازم نہیں آتا۔ اسی طرح جو ٹیپ ٹی وی وغیرہ پر آیات سنی جاتی ہیں، قرآن پاک جب ہم سن رہے ہوتے ہیں لگا ہوا ہو تو اس سے سجدہ لازم نہیں آتا۔ لیکن جیسے اب میں بیٹھا ہوں، آپ لوگ اسپیکر پہ سن رہے ہیں،
جہاں جہاں تک یہ آواز اوریجنل وائس ہے اور یہ یہاں پہ پہنچ رہی ہے، تو یہ اگر میں اس کو اوپر والا اسپیکر کھلوا دوں اور گھروں کے اندر بیٹھنے والے آیات سجدہ سن رہے ہوں تو ان کے اوپر سجدہ لازم آ جائے گا، چونکہ یہ اوریجنل وائس ہے۔ اور جو ٹیپ یا ریکارڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے، فار ایگزامپل جو سعودیہ سے چینلز چل رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، ان کو سننے سے سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا کہ وہ نشریات کی صورت میں ہے، اوریجنل ڈائریکٹ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے۔ اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ قرآن پاک کا ادب ہمیں نصیب فرمائے، سجدہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی کے ذمے یہ سجدے ہوں تو اندازے سے لازمی سجدے ادا کریں، کہ نارمل ایک سال میں اگر آپ نے 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں، 3 مرتبہ کرتے ہیں، تو اس حساب سے سجدے ادا لازمی کیے جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔